السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں ہمارے پاس اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک تو یہ قرآن پاک کی جو ہے وہ سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کے مختلف نام آتے ہیں، جیسے اس کا نام سورۃ فاتحہ ہے تو فاتحہ افتتاح کو کہتے ہیں، شروع کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں حدیث میں اس صورت کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے اور بھی نام بیان کیے ہیں، اسے القرآن بھی کہا جاتا ہے، السبع الثانی بھی کہا جاتا ہے، القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، اور ایک سب سے اہم نام اس کا الصلاۃ، اس کو نماز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چاہے مقتدی امام کے پیچھے اکیلا ہے یا امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا اکیلا پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا لازمی ہے، اور صرف وہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا، باقی کوئی اور سورت نہیں پڑھے گا۔ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ جس میں امام قرات کر رہا ہے، امام قرات کر رہا ہے، امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایک سورت پڑھ رہا ہے، تو اس سورت میں جو پیچھے مقتدی ہوں گے وہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور ایسی نماز جس میں جیسے ظہر کی اور عصر کی نماز ہے کہ جس میں جو امام ہے وہ کوئی بھی بلند آواز میں کوئی سورت سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں پڑھتا، تو اس صورت میں ہم اپنی سورۃ فاتحہ بھی خود پڑھیں گے اور اپنی سورت جو ہے اس کے ساتھ ہم نے خود اس کو ملانا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ نماز پڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بوجھل محسوس کر رہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم